باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتل کے متعلق ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔ پہلے حصے کے اندر جو قتل کی سنگینی ہے، جو قتل کا جرم ہے، قتل کی جو سزا ہے، اس کے متعلق گفتگو ہوئی تھی، اور آج ہماری گفتگو کا دوسرا حصہ ہے جس کے اندر میں نے آپ کو اسباب بتانے ہیں کہ قتل و غارت کے اسباب کیا ہوتے ہیں۔ دیکھیں پوری دنیا جو ایک دوسرے کے اوپر ہم لوگ جنگیں مسلط کرتے ہیں، کچھ ملک ہیں، کچھ ممالک ہیں، کمزور ممالک کے اوپر وہ جنگ مسلط کر دیتے ہیں۔ کیوں مسلط کرتے ہیں؟ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے قناعت نہ کرنا، اس کی وجہ ہے حسد، اس کی وجہ ہے لالچ، اس کی وجہ ہے زمین کی وسعت، کہ میرے پاس جو کچھ ہے میں اس کے اوپر راضی نہیں ہوں۔ سادہ سی بات میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس جو کچھ ہے میں اس کے اوپر راضی نہیں ہوں، بلکہ دوسرے شخص کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا میں اس سے بھی لینا چاہتا ہوں۔ بس سادی سی بات آپ لوگ یاد رکھ لیں، میرے پاس جو کچھ ہے میں اس کے اوپر راضی نہیں ہوں، دوسرے کے پاس جو کچھ ہے میں وہ لینا چاہتا ہوں۔ یعنی میں قناعت نہیں کرتا، مجھے لالچ ہے، ہوس ہے میرے دل کے اندر، ملک گیری کی ہوس ہے، جا و جائیداد کی ہوس ہے، کہ میری جا و جائیداد مال زیادہ ہو جائے، میری افرادی قوت زیادہ ہو جائے، میرا ملک بڑھ جائے۔ بس قتل کا مین سبب بھی یہی ہوتا ہے، دوسرے کو بچھاڑنے کا، دوسرے کو نیست و نابود کرنے کا سبب بھی یہی ہوتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس نعمتیں ہیں وہ مجھے مل جائیں۔ تو یاد رکھیں بنیادی قتل کا جو سبب ہوتا ہے وہ قناعت نہ کرنا ہے، بے صبری ہے، لالچ ہے، حسد ہے، یہ بنیادی اسباب ہیں قتل کے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں لوگ غیرت کے نام کے اوپر بھی قتل کرتے ہیں۔ دیکھیں آج تک میں نے نہیں سنا کہ کسی شخص نے 2-4 لاکھ کے لیے کسی کو قتل کیوں کہ اس شخص نے مجھے دینے تھے، قرضہ دینا تھا، مجھے نہیں دیا، میں نے اس کو مار دیا۔ غیرت کے نام کے اوپر لوگ قتل کرتے ہیں، بہنوں بیٹیوں کے نام کے اوپر لوگ قتل کرتے ہیں۔ لہذا میں آپ کو یہ بھی مشورہ دیتا ہوں، میری آپ کو یہ نصیحت ہے کہ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے اوپر آپ توجہ رکھیں، ان کے معاملات کے اوپر آپ توجہ رکھیں، ان کے معاملات کے اوپر آپ توجہ رکھیں۔ جو لوگ آپ کے گھر آتے جاتے ہیں ان کے اوپر نظر رکھیں۔ میری بات آپ یعنی دیکھیں نا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ بتایا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر حدود اور قیود عائد کی ہیں، تو وہ حدود اور قیود عائد کی ہیں اس لیے عائد کی ہیں کہ ان حدود اور قیود کو جب ہم توڑیں گے تو ہم آگے کی طرف معاملات جائیں گے۔ اسلام شروع سے ابتدائی سے راستہ بند کر دیتا ہے۔ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے نظریں جھکانے کا حکم کیوں دیا ہے قرآن کے اندر؟ مؤمنین مردوں کو بھی، مؤمنین عورتوں کو بھی اپنی نظریں جھکا کے رکھیں۔ کیوں جھکا کے رکھیں؟ کہ نظر جو ہوتا ہے یہ پہلا تیر ہوتا ہے، نظر جو ہوتا ہے پہلا تیر ہوتا ہے، پہلے بندہ دیکھتا ہے، اس کے بعد دل کے اندر تمنا اٹھتی ہے، پھر معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ تو اسلام شروع سے ہی راستے کو ابتدا سے بند کرنا چاہتا ہے کہ خبردار اپنی نظریں جھکا لو، ابتدا کو ہی، جہاں پر جو راستہ آگے جانے والا اس کو شروع سے ہی روک دیتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول نے ہمارے اوپر حدود اور قیود رکھی ہیں کہ خواتین گھر کے اندر بیٹھیں، بلا ضرورت باہر نہ نکلیں، بلا ضرورت کسی سے گفتگو نہ کریں، اگر گفتگو کرنی پڑ جائے تو اپنی آواز کو نہ اتنا سخت کریں نہ اتنا نرم کریں، درمیانے لہجے کے اندر آپ گفتگو کریں۔ یعنی اتنی سخت گفتگو بھی نہ کریں کہ بد اخلاقی کے زمرے کے اندر آ جائے، اور اتنی نرم گفتگو بھی نہ کریں کہ دوسرے شخص کے دل کے اندر کوئی شک پڑ جائے، دل کے اندر روگ رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کا غلط مطلب لے لیں، وہ معاملات کو دوسری طرف لے جائیں۔ لہذا یہ جو بنیادی باتیں ان کے اوپر آپ لوگ بھی توجہ رکھیں کہ معاملات آگے کی طرف نہ بڑھیں۔ اور جب معاملات آگے کی طرف بڑھتے ہیں، پھر پانی سر سے اوپر چلا جاتا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہی قتل و غارت نکلتی ہے۔ دیکھیں نا، میں مختصراً جلدی آپ کو بات بتا دیتا ہوں چونکہ یہ میرا موضوع نہیں۔ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے گھر کے اندر رشتہ آئے اور تم اس کے دین سے اور اس کے اخلاق سے مطمئن ہو تو رشتہ دے دو۔ تمہارے گھر نکاح کا پیغام آتا ہے اور تم نے دیکھا اس بندے کا اخلاق اچھا ہے، اس بندے کا دین اچھا ہے، تو نکاح ہاں کر دو۔ اگر نہیں کرو گے تو زمین کے اندر فساد و عریض پیدا ہوگا۔ اب فساد و عریض کیا ہے؟ فساد و عریض قتل و غارت ہے۔ فساد و عریض کیا ہے؟ قتل و غارت ہے۔ کیسے؟ دیکھیں نا، ایک رشتہ آپ کے گھر کے اندر آیا ہے، آپ کی بہن کا، بیٹی کا، کسی کے شخص کا بھی، خواتین میں سے کسی شخص کا رشتہ ہے، آپ نے دیکھا کہ یہ بندہ کیا ہے، اس بندے کا دین اور اخلاق اچھا ہے، آپ نے اس کو رشتہ نہیں دیا، آپ نے انتظار کیا کہ ہم دولت کے انتظار میں بیٹھیں گے، کوئی مالدار بندہ آئے گا، کوئی پیسے والا بندہ آئے گا، اس کو رشتہ دیں گے۔ تو اب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کے اندر کچھ تقاضے رکھیں، اور یہ یاد رکھیں کہ وہ تقاضے پورے کرنے کے اللہ تعالیٰ نے راستے بھی بتائے ہیں۔ اگر آپ ان راستے سے روک لگا دیں گے، فطرت سے لڑیں گے، جو بندہ فطرت سے لڑتا ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فطرت سے جو لڑتا ہے، فطرت اس کو بچھاڑ کے رکھ دیتی ہے، اس کو نیچے کر دیتی ہے۔ تو جب آپ اس بندے کے دین اور اخلاق سے متاثر ہونے کے باوجود بھی آپ اس کو رشتہ نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر لوگ کیا کریں گے؟
آزادی کے ساتھ رہیں گے، اپنی مرضی کے ساتھ رہیں گے، پھر جو فطرت کے اندر تقاضے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں تو وہ جو حلال راستہ تھا، وہ جائز جو راستہ تھا، اس کو آپ نے بند کر دیا ہے۔ لہٰذا ہماری جو اولادیں یہ گناہ کے اندر ہی پڑیں گی، اور جب یہ گناہ کے اندر پڑتے ہیں کسی غیر کے ساتھ تو پھر اس کا نتیجہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا فساد و عریض، پھر زمین کے اندر قتل و غارتی ہوتی ہے۔ لہٰذا ان معاملات کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے، اپنی اولاد کی تربیت کے اوپر، بہنوں بیٹیوں کی تربیت کے اوپر، بچوں کی تربیت کے اوپر خصوصی طور پر ہمیں نگاہ رکھنی ہوگی۔ تو بات تھوڑی دور چلی گئی، میں پھر واپس آتا ہوں۔ قتل و غارت ہوتی ہے بہنوں بیٹیوں کی وجہ سے، یعنی یہ جو معاملات ہیں میں نے آپ کو بتا دی، آپ اشارہ سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے قتل و غارت ہوتی ہے حسد کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، قناعت نہ کرنے کی وجہ سے، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کے اوپر راضی نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ بنیادی اسباب ہیں قتل و غارت کے۔ اب اس سے تھوڑا اور پیچھے چلتے ہیں، ان معاملات تک آنے سے پہلے، یعنی ایک بندہ ہے اس نے لالچ کے اندر قتل کیا، ایک بندہ اس نے غیرت کے اندر قتل کیا، ایک بندہ اس نے حسد کی وجہ سے قتل کیا، کسی کی جائیداد ہتھیانے کے لیے قتل کیا۔ یہ معاملات یہاں تک پہنچے کیوں ہیں؟ اگر آپ ان کو شروع کے اندر روک لیتے تو یہ معاملات یہاں تک نہ آتے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ کیسے؟ دیکھیں نا، سب سے پہلے یاد رکھیں کہ یہ والدین کی ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت کرنا۔ اولاد اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، اور اس کی تربیت اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول نے آپ کے اوپر واجب کی ہے، ضروری کی ہے۔ اچھے خطوط کے اوپر، صراط مستقیم کے خطوط کے اوپر آپ نے ان کی تربیت کرنی ہے۔ تو آپ نے جب ان کی تربیت کی نہیں ہے، آپ نے فقط ان کو ایک معاشی مشین سمجھا ہے کہ بس ہمارا بیٹا پڑھ لکھ جائے، پیسے کمائے، بس یہی اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ آپ نے اس کی تربیت نہیں کی ہے۔ آپ نے بچپن میں اس کو نہیں بتایا کہ بیٹا یہ دنیا عارضی چیز ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش ہونا، یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ بیٹا لالچ بری بلا ہے، لالچ نہیں رہنی۔ بیٹا لالچ کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، حسد کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، یہ دنیا عارضی ہے، جاؤ جداد، اس کی کوئی قدر و قیمت بھی نہیں۔ بیٹا انسانیت کو کبھی نظروں سے نہیں گرانا، انسانیت کی قدر کرنا، مسلمان کی قدر کرنا، مومن مسلمان کے خون کی عزت آپ کو اس کو بتاتے، مومن مسلمان کے خون کی حرمت آپ اس کو بتاتے، مومن مسلمان کے مال کی حرمت آپ اس کو بتاتے، اس کی جان کی حرمت آپ اس کو بتاتے۔ تو جب یہ ساری حرمتیں بچپن کے اندر آپ ان کے ذہنوں کے اندر بٹھا دیتے، کبھی بھی میں گارنٹی دیتا ہوں معاملات یہاں تک نہ پہنچتے۔ آج دیکھیں نا، بہت سارے والدین شکایت کرتے ہیں کہ دیکھیں ہماری جو اولاد ہے وہ ہمارے حقوق ادا نہیں کرتی، تو تمہارے حقوق وہ ادا کس طرح کرے؟ تم نے کیا کیا؟ ان کے لیے حرام اور حلال اکٹھا کیا ہے، ان کے پیٹوں کے اندر تم نے اتارا ہے، تربیت تم نے ان کے اسلامی خطوط کے اوپر کی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، ایسے والدین کو دیکھیں، ایسے والدین دیکھیں جو آج دنیا سے چلے گئے، اپنی اولاد کو اربوں روپے کا مالک کر کے گئے، لیکن آج ان کی قبر کے اوپر کوئی سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص پڑھنے والا بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ اس معاملے کی طرف انہوں نے توجہ رکھی ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی توجہ رکھی ہے دنیا کی طرف، مال بڑھانے کی طرف۔ اولاد کو یہی تربیت کی ہے کہ بینک بیلنس بڑھانا ہے، جائیدادیں بڑھانی ہیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بڑھانی ہے۔ ان کو یہ تو آپ نے نہیں بتایا کہ حلال سے بڑھانی ہے، بس بڑھانی ہے، کسی طریقے سے بینک بیلنس بڑھ جائے، کسی طریقے سے ہماری جائیداد کے اندر اضافہ ہو۔ حلال اور حرام کی تمیز آپ نے ان کو سکھائی نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے کہا ٹھیک ہے بس اب قتل کرنا ہے، جائیداد ہی وصول کرنی ہے، بینک بیلنس ہی بڑھانا ہے، جس طریقے سے بڑھنا ہے ہم نے بڑھانا ہے۔ حلال اور حرام کی تمیز وہ لوگ کھو گئے۔ تو بنیادی خرابی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ معاملات یہاں تک نہ پہنچتے اگر والدین اپنے بچوں کی تربیت کرتے۔ آج تم لوگ کہتے ہو نا کہ ہمارے حقوق ادا کریں، آپ بھی سوچیں کہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تربیت رکھی تھی، آپ نے ان کی تربیت کی اچھے خطوط کے اوپر؟ نہیں، بالکل نہیں کیے۔ جب نہیں کیے تو معاملات اس نیج کے اوپر پہنچ گئے۔ لہذا بنیادی طور پر یاد رکھیں، جس شخص کے اندر بیٹا پیدا ہوتا ہے، جس شخص کے گھر کے اندر اولاد آتی ہے، جس شخص کے بستر کے اوپر اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، تو آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی تربیت کریں، اخلاقی خطوط کے اوپر، صراط مستقیم کے خطوط کے اوپر۔ اس کو سکھائیں کہ یہ دنیا عارضی ہے، اس کے بعد ہم نے خدا کی بارگاہ کے اندر پیش ہونا ہے، ایک ایک سیکنڈ کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حساب دینا۔ بچوں کو جو کچھ دیکھیں نا، وہ علم نفسیات والے لکھتے ہیں نا کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں نا، تو ان کا جو ذہن ہوتا ہے نا، ایک سادی تختی ہوتا ہے، سادہ ورق ہوتا ہے، جو کچھ آپ اس کے اوپر درج کریں گے بس وہی درج ہوگا پوری زندگی کے لیے۔ تو جو کچھ آپ نے اس کو بچپن کے اندر سکھانا ہے وہی کچھ اس نے جا کر کرنا ہے آگے۔ دیکھیں نا، ہمارے گھروں کے اندر ہمارے جو خاندان ہے، اپنا خاندان، میں اپنے خاندان کی بات کرتا ہوں، تو ہمارا رشتہ داروں کا آپس میں کوئی تعلق اتنا خاص اچھا نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ ہمارا اتنا تعلق اچھا نہیں ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، ہمیں بچپن سے یہی چیزیں سکھائی گئی ہیں کہ یہ اچھے نہیں ہیں، یہ ہمارے ساتھ حسد رکھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ہماری دولت کے اوپر ان کی نظر ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو جن رشتہ داروں کے متعلق ہمیں یہ بتایا گیا ہے، آج میری عمر 31 سال ہو چکی ہے،
تو ان لوگوں کے دلوں کے اندر ان لوگوں کی میرے دل کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی جگہ نہیں ہے، چاہے میں پڑھ لکھ گیا ہوں، کچھ بھی ہو گیا ہوں، لیکن جگہ نہیں ہے، کیونکہ بچپن سے ہی وہ چیزیں ہمارے دلوں کے اندر پکی بٹھا دی گئی ہیں۔ اب دیکھیں نا، اس سے زیادہ سچ میں آپ کو کیا بتاؤں، بس اتنا کافی آپ سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو والدین کے بعد اب ذمہ داری کس کی، تربیت کی کس کی ذمہ داری ہے؟ والدین کے بعد ذمہ داری ہے استاذ کی۔ جس استاذ کے پاس آپ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، چاہے سکول پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، چاہے آپ مدرسہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، الف با تا سا پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، آج مجھے اپنی ایمانداری سے بتائیں، پاکستان کے اندر جو میری اپنی ذاتی تحقیق ہے اس کے مطابق 102 رجسٹر پارٹیاں ہیں الیکشن کمیشن کے پاس۔ جو سیاسی پارٹیاں کتنی ہیں؟ 102 جو الیکشن کے اندر حصہ لیتی ہیں میری تحقیق کے مطابق، ہو سکتا ہے کمی بیشی بھی ہو۔ چند جماعتیں جو مذہبی جماعتیں ان کو چھوڑ دیں، مثال کے طور پر جماعت اسلامی ہو گئی، عوامی تحریک ہو گئی، یہ مذہبی جماعتیں، ان کو آپ چھوڑ دیں۔ باقی آپ مجھے بتائیں پاکستان کی جتنی بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں، مجھے بتائیں کہیں پر بھی ان کے منشور کے اندر اصلاح عقائد اور اصلاح اعمال ہیں؟ یعنی ان کے منشور کے اندر یہ شامل ہے کہ ہم نے لوگوں کی تربیت کرنی، ان کے عقائد درست کرنے، ان کے اعمال درست کرنے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ان کا منشور یہ ہوتا ہے یہ سڑک بقائیں گے، وہ گیس کے کنیکشن دیں گے، وغیرہ وغیرہ کریں گے۔ پوری زندگی اسی طرح گزر گئی ہے۔ ان لوگوں کے منشور کے اندر اصلاح عقائد ہے ہی نہیں، ان لوگوں کے منشور کے اندر اصلاح اعمال ہے ہی نہیں۔ اور کتنی سادی اور بے وقوف قوم ہے کہ انہی کے ناموں کے اوپر آپ جانیں لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ اپنا سب کچھ ہم نے ان لوگوں کے لیے قربان کیا ہوا ہے، یہ ہماری کتنی بڑی بدبختی ہے۔ تو میں پھر واپس اپنی گفتگو کی طرف جاتا ہوں۔ پہلی ذمہ داری یہ والدین کی بنتی ہے کہ وہ تربیت اپنے بچوں کی اسلامی خطوط کے مطابق کریں، اور پھر دوسری ذمہ داری اس عالم دین کی ہے جس عالم دین کے پیچھے آپ جمعہ پڑھتے ہیں، جس عالم دین کے پیچھے آپ دن کے وقت 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ تو ہوتا ہے مسجد کے سپیکروں سے اعلان ہوتا ہے، میں نے کئی دفعہ سنا ہے کہ مولانا صاحب کو وہ سالانہ جو گندم وغیرہ ملتی ہے وہ ابھی تک نہیں پہنچی ہے، وہ مسجد پہنچ جائے جلدی سے، یہ تو ہوتا ہے۔ لیکن کبھی آپ نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ یہ شخص جو شخص قتل و غارت کے اندر یا شراب نوشی کے اندر یا دیگر گناہوں کے اندر مبتلا ہوا ہے، یہ لوگ ہماری رعیت کے اندر ہیں، یہ لوگ ہماری تربیت کے اندر ہیں، تو ہم نے ان کی تربیت کا کیا انتظام کیا ہے؟ کچھ انتظام بھی نہیں کیا ہے۔ جمعے کے جو عمومی طور پر خطاب ہوتے ہیں، یہ جو جمعۃ المبارک کے خطبہ ہوتے ہیں نا، یہ ایک پالیسی ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ اس کے اندر ملکی مسائل بھی ڈسکس ہونے چاہیے، حالات حاضرہ بھی ڈسکس ہونے چاہیے، اور اسی طریقے سے کوئی موضوع اس طرح جو اخلاق کے ساتھ ٹچ رکھتا ہو، اخلاق کے ساتھ جس کی مناسبت ہو، تو وہ بیان ہونا چاہیے۔ لیکن عمومی طور پر جو پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ممبر کے اوپر بیٹھتے ہیں، تو وہ بھی زیادہ سے زیادہ یہ جو اختلافی مسائل ہوتے ہیں ان کو زیادہ آواز دیتے رہتے ہیں، لیکن ان معاملات کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا کہ معاشرے کے اندر قتل و غارت بڑھی ہوئی ہے، معاشرے کے اندر شراب نوشی زیادہ ہو چکی ہے، معاشرے کے اندر جھوٹ بولنا عام ہو چکا ہے، معاشرے کے اندر غیبت کرنا عام ہو چکا ہے، معاشرے کے اندر بہنوں بیٹیوں کے حقوق دبا دینا عام ہو چکا ہے، لوگ بہنوں بیٹیوں کی میراث کے اوپر قبضہ کرتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اس طرح کریں، قرآن اور سنت کو کھولیں اور دلائل تلاش کریں، اور یہ جو جرائم ہیں، ان کی جو سنگینی ہے، ان کی جو سزائیں، یہ لوگوں کے سامنے بیان کریں، تاکہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر خوف پیدا ہو اور یہ لوگ باز آ جائیں۔ تو اس معاملے کی طرف ان لوگوں نے بھی توجہ نہیں کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم اس نیج کے اوپر پہنچ چکے ہیں۔ تو والدین کے بعد جس عالم دین کے پیچھے آپ جمعہ پڑھتے ہیں، مہینے کی آپ اس کو تنخواہ دیتے ہیں، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ تربیت کرے۔ تو میں علماء سے، خطباء سے، واعظین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ جمعۃ المبارک کے جو خطبات ہوتے ہیں، یہ جو معاشرتی برائیاں ان کی آپ تیاری کریں۔ میرا تقریباً آج 5-6 سال ہو چکے ہیں، 7 سال ہو چکے ہیں، تقریباً اکثر طور پر جمعہ میرا گھر سے باہر ہی ہوتا ہے، میں دائیں بائیں مختلف مقامات کے اوپر میری دعوت ہوتی ہے، میں نے خطاب کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے۔ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے سوئے ہوتے ہیں، خطباء حضرات 12-12:30 بجے اٹھتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، کچھ موبائل کے اوپر گیم شیم کھیلی تھوڑی دیر، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹائم ہو چکا ہے تو جا کر دیکھیں۔ اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ایسے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، یعنی 5-7% جن لوگوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے ان کی بات نہیں کر رہا، باقی لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ پھر جا کر وہ ممبر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، نہ کوئی تیاری کرتا ہے کہ میں نے آج کیا بیان کرنا، بس بیٹھے، ایک بات ادھر سے پکڑی، ایک بات ادھر سے پکڑی، بات ختم ہو گئی۔ تو پھر لوگ آئیں کیوں؟ آج لوگ ٹھیک کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں این ٹائم کے اوپر آتے ہیں، تقریر کوئی نہیں سنتا اور جمعہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ کیا سنیں جب آپ کے پاس سنانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ جمعرات کا جو دن ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں جو صحیح عالم دین ہوتا ہے وہ کتابیں کھول لیتا ہے، وہ تیاری کرتا ہے، کل دن کون سا جمعہ کا ہے، کون سی تاریخ پڑتی ہے، اس تاریخ کے اندر کیا واقعات ہوئے تھے، ہمارے ملک کی حالات کیا ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، تو وہ حالات حضرت کو سوچتا ہے اور سارے معاملات وہ اپنے پوائنٹ نوٹ کرتا ہے،
اور تب جا کر 1 گھنٹے کی تقریر تیار ہوتی ہے اور عوام مطمئن ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور ان کے دلوں کے اندر کوئی بات بیٹھتی ہے اور اسی طریقے سے ایک صالح معاشرہ کریٹ ہوتا ہے اگر اس طرف توجہ کی جائے تو والدین کی تربیت، سب سے پہلے والدین اپنی اولاد کی تربیت کا خیال رکھیں۔ دوسرا اساتذہ کرام جن کے پاس بچے سکول پڑھنے کے لیے جاتے ہیں یا جن کے پاس جمعہ پڑھتے ہیں، یہ اگر ان معاملات کی طرف توجہ دیں، اپنے بچوں کی تربیت، شاگردوں کی تربیت، اپنے مقتدیوں کی تربیت کریں تو معاشرے کے اندر امن اور سکون آ سکتا ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو آج کی نشست کے اندر میں نے آپ کو قتل کے اسباب بھی بتا دی، اس کا حل بھی بتا دیا کہ والدین غور کریں گے ان باتوں کے اوپر، اور اسی طریقے سے غور کرنا ہے کس نے؟ اساتذہ کرام نے، امام صاحب نے، واعظین نے، خطباء نے۔ اور حکومت کے لیے یہی میسج ہے کہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے منشور کے اندر اصلاح اعمال اور اصلاح عقائد اور اصلاح اعمال، یہ منشور بھی آپ شامل کریں، کیونکہ دین سیاست سے جدا کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ دوسرے لوگوں کے اوپر گلہ کرتے ہیں نا کہ چند چیزوں کو لے کر آپ نے کل دین کا نام دے دیا ہے، تو آپ نے بھی تو ایک چیز کو پکڑا ہے، بے شک اس کا تعلق بھی دین سے، وہ بھی دین کی ایک جز ہے، لیکن اس دین کی جز کو آپ نے کیا کیا؟ اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کیا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ اپنا بینک بیلنس بڑھایا ہے، آپ نے کیا کیا؟ اپنی جائیدادیں بڑھائی ہیں، اس کرپٹ نظام کو سپورٹ کیا ہے۔ تو آپ کے منشور کے اندر بھی اصلاح عقائد اور اصلاح اعمال شامل رہیں گے، لہذا آپ کے جو کارکنان ہیں ان کے لیے یہ آپ ہنگامی طور پر اپنے منشور کے اندر یہ بات شامل کریں کہ ہم نے ان کی تربیت کرنی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔